کھانا تیار ہو چکا تھا۔ کچن کی شدید گرمی میں عامر کا دم گھٹنے لگا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اتنی آسانی سے یہ قصہ ختم نہیں ہونے دینا۔ اس نے فاطمہ سے کہا، ابھی کسی کو اس کی بات کی اطلاع مت دینا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ خاموشی سے کھانا لگاؤ، تم دیکھنا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ عامر کے معنی خیز آواز پر فاطمہ حیرت سے اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اے سی والے کمرے میں سوئے فاطمہ کے سسرال والے بھوک سے مجبور ہو کر اٹھنے لگ گئے۔ ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکلتے وہ سب فاطمہ کو آوازیں لگا رہے تھے، بھابھی جلدی سے کھانا لگا دے، بے حد بھوک لگی ہے۔ یہ ماریا تھی جسے آج کل دن رات اسکین کیئر کا جنون سوار تھا، کیونکہ جلد ہی اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ساس بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے مسلسل جمائیاں روک رہی تھیں۔ ان سب کا یہی خیال تھا کہ جلد از جلد کھانا کھا کر پھر سے دوبارہ اے سی والے کمرے میں جا گھسے۔ نماز کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ فاطمہ خاموشی سے سب کے سامنے کھانا لگانے لگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ابھی جب سب کو پتہ چلے گا کہ عامر گھر واپس آ گیا ہے تو انہیں کیسا جھٹکا لگے گا۔ سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ تبھی اندر والے کمرے سے عامر نکل کر آیا۔ پلیٹ میں دوسری بار سالن ڈالتے ہوئے ماریا بری طرح سے چونکی۔ امی، بھائی آ گیا۔ ماریا کی آواز میں خوشی سے زیادہ صدمہ تھا، جیسے اسے عامر کی واپسی سے بڑا دکھ پہنچا تھا۔ سبھی نے یکدم گردنیں موڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ تولیے سے اپنے بالوں کو خشک کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہا تھا۔ ارے عامر، تم کب آئے؟ ارے میرا بیٹا آ گیا، جلدی سے اماں کے گلے لگ جا۔ ملی جلدی آوازیں ڈائننگ روم میں گونجنے لگی۔ عامر ہلکا سا مسکرایا اور آگے بڑھ کر سب سے ملنے لگا۔ ماں نے جھٹ اس کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، ہائے ہائے میرا بچہ، اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا؟ خیریت تو ہے نہ؟ سبھی یوں کرید کرید کر پوچھ رہے تھے، گویا کسی کو بھی عامر کا واپس آنا اچھا نہ لگا ہو۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور سب کو اپنی چھٹی کے بارے میں بتانے لگا۔ فاطمہ خاموشی سے ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ کسی نے اسے بیٹھنے کا نہ کہا تھا۔ تبھی عامر کی نظر اس پر پڑی۔ تم کیوں کھڑی ہو فاطمہ؟ بیٹھو نا، اتنی گرمی میں کھانا پکایا ہے تو کھاؤ بھی تو۔ ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سب نے چونک کر عامر کی جانب دیکھا، خاص کر ساس نے۔ فاطمہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران ہمیشہ کی طرح ساس نے کئی بار فاطمہ کو اٹھایا۔ عامر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اماں اسے سکون سے کھانا کھانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایک نوالہ لیتی تو اماں کو یاد آ جاتا کہ روٹی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ کبھی کہتی کہ پانی میں مزید برف ڈال کر لاؤ۔ تیسری بار جب اماں نے فاطمہ کو اٹھایا تو عامر سے برداشت نہ ہوا۔ اماں آپ سے کھانا کھانے دیں۔ ماریا اور سعدیہ بھی تو یہیں بیٹھی ہیں، اتنے افراد ہیں، ان میں سے کوئی جا کر لے آئے جو آپ کو چاہیے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر کام فاطمہ نے ہی کرنا ہے۔ عامر کی دو ٹوک آواز پر سب کو ہی چپ لگ گئی۔ تبھی عامر سے چھوٹا عمر ایک دم خانوخار کر بولا، مجھے آپ سب لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے، خاص کر امی آپ سے۔ اب جب بھائی واپس آ ہی گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میری یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا تھا ہماری پڑھائی مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہی آپ کو بتاؤں، مگر لڑکی کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا رشتہ طے کر لیں، وہاں جائیں اور میری شادی کی تاریخ پکی کر دیں۔ عمر کی بات پر تو گویا سب کو سانپ ہی سونگ گیا کہ کچھ دیر تو کسی کو سمجھ ہی نہ آئی۔ پھر ایک دم سے اماں کو پتہ چلا کہ بیٹا پسند کی شادی کی بات کر رہا ہے تو انہیں اندازہ ہوا کہ معاملہ کس قدر سنگین ہے۔ انہوں نے واہ ویلا کرنا شروع کر دیا، سینے کو
پیٹنے لگی، لیکن ان کے سامنے عمر تھا، ضد کا پکا اور لاڈلا۔ عمر نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اسی لڑکی سے، ورنہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اماں نے رو رو کر آنکھیں سجانی، خود کو کمرے میں بند کر لیا، بھوک ہڑتال کر لی، مگر عمر اپنی بات کا پکا تھا۔ اماں کی کوئی بات منتر کا کام نہ آیا۔ عامر خاموشی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کے گھریلو کام کاج میں مدد کے لیے ایک نوکرانی رکھ دی تھی، مگر اس سے قبل کہ وہ اماں کی رویے کے متعلق کوئی قدم اٹھاتا، عمر نے نیا بکھیرا ڈال دیا۔ آخر کار ماں نے ہار مان لی اور عمر کی پسند کی بیوی کو بیانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ عمر بے حد خوش تھا، اس نے ایک نوکری بھی شروع کر دی تھی۔ جب شادی کا جوڑا لینے کی باری آئی تو اماں نے ماریا کو تیار کیا اور بازار جانے لگی تھی کہ اچانک عمر دروازے سے اندر داخل ہوا۔ شادی کا جوڑا نمرہ اپنی پسند سے لے گی، آپ پیسے مجھے دے دیں، میں اور وہ ساتھ جا کر خود خرید لیں گے، آپ کی پسند پرانے زمانے کی ہیں، وہ نہیں پہنے گی۔ اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے پیسے اٹھا کر عمر کو دے دیے۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ایک بار گھر آ جائیں سارے بدلے لے لوں گی۔ فاطمہ خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھتی رہتی۔ اس کے کام کاج میں اب کافی کمی آ گئی تھی، اب وہ خود پر توجہ بھی دینے لگی تھی۔ آخر کار عمر کی بیوی نمرہ بیاہ کر گھر میں آ گئی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی، پڑھی لکھی اور ماڈرن بھی تھی۔ اسے اپنی تعلیم یافتہ ہونے کا خوب احساس تھا۔ شادی کی رسموں کے دوران ہی سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی چھوئی ہوئی لڑکی نہیں ہے۔ اماں کو تو بس نہ چلتا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دے، مگر وہ صبر کر کے بیٹھی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی عمر جاب پر چلا جایا کرے گا، تب وہ نمرہ کا نخرہ ٹھکانے لگا دیں گی۔ شادی کی ساری تقریبات میں عامر فاطمہ کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا۔ اس نے اسے لاکھوں کی شاپنگ کروائی تھی۔ دیکھ دیکھ کر اماں ہولتی رہتی۔ کئی بار انہوں نے کوشش کی کہ عامر کے ساتھ سے پیسے لے لیں اور خود فاطمہ کو سستے سے کپڑے لا دیں، باقی پیسے اپنے اور اپنی بچیوں کے لیے رکھ لیں، مگر عامر ہوشیار ہو چکا تھا۔ اس نے فاطمہ کے لیے ہر فنکشن کا جوڑا اپنی مرضی سے خریدا۔ دلہن بیاہ کر گھر آئی تو سوائے فاطمہ کے کسی نے خوش دلی سے اس کا استقبال نہ کیا۔ وہ تھکی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے اسے اس کے کمرے میں لے جا کر بیڈ کے اوپر آرام سے بٹھا دیا۔ تبھی اماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی تم کیا اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہو؟ دیکھ رہی ہو میں ساری چالاکیاں ابھی سے اس کو اپنے ہاتھوں میں کر کے دیوارانی جٹھانی والی ٹیم بنانا چاہتی ہو تاکہ میرا جینا حرام کر سکو، مگر یاد رکھو جب تک میں زندہ ہوں تم دونوں کا کوئی حربہ کام نہیں ہونے والا۔ اماں بظاہر مذاق کے انداز میں بول رہی تھی، مگر فاطمہ جانتی تھی کہ وہ در حقیقت یہی سب کچھ سوچ رہی ہے کہ فاطمہ خاموشی سے کمرے سے چلی آئی۔ عمر بے حد خوش تھا، اپنی پسند کی دلہن بیاہ کر جو لایا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اماں شادی کی پہلی رات ہی اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ عمر کمرے میں داخل ہوا تو اماں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے کاموں میں سے بندے اتار رہی تھی۔ عمر چونک گیا، اماں یہاں کیا کر رہی تھی؟ اماں پیچھے مڑ کر مسکرائی اور بولی، گھر میں مہمان بہت ہے نا، اور میرے سونے کی کہیں پر جگہ نہیں بن رہی، اس لیے آج میں تمہارے ہی کمرے میں سوؤں گی، تم نیچے سو جاؤ، میں بہو کے ساتھ اوپر بیڈ پر سو جاؤں گی۔ عمر ہکا بکا رہ گیا۔ نمرہ نے بھی چونک کر سر اٹھا کر ساس کو دیکھا۔ شادی کی پہلی رات وہ بیٹھے اور بہو کے ساتھ سونے کی فرمائش کر رہی تھی۔ عمر کوئی بچہ نہ تھا، جانتا تھا کہ اماں نے فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مگر گھر مہمانوں سے بھرا تھا، اگر وہ کچھ کہتا تو سبھی کہتے کہ کتنا بے شرم ہے، دلہن کے پاس جانے کے لیے ماں کو ذلیل کر رہا ہے۔ اس نے ایک نظر نمرہ کو دیکھا اور خاموش ہو گیا، مگر نمرہ خاموش ہونے والی نہ تھی۔ اماں جیسے ہی بیڈ پر لیٹنے لگی وہ یکدم اٹھ کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں نہیں سو سکتی، یہ کمرہ میرا اور عمر کا ہے، اور آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے،
آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہم دونوں کی ذہنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آج رات ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے، اور آپ کوئی بچی نہیں ہے جو آپ کو پتہ نہ ہو کہ شادی کی پہلی رات میاں بیوی کے کمرے میں گھس کر سونا کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ آپ باہر کہیں جا کر سو جائیں، ویسے بھی مجھے زیادہ رش میں نیند نہیں آتی، نمرا نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ عمر خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ اما تو ہکا بکا رہ گئیں۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ نئی آنے والی بہو اس قدر منہ زور ہے۔ انہیں تو فاطمہ کی عادت تھی جسے کچھ سناتی رہتی وہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ انہوں نے مدد طلب نظروں سے عمر کو دیکھا، مگر وہ خاموش کھڑا تھا۔ اما کو شدید بےزتی محسوس ہوئی۔ دل ہی دل میں بولتی وہ عمر کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ انہیں بس شادی کی شروعات کے چند دن گزرنے کا انتظار تھا۔ شادی کے بعد چند دن پر لگا کر گزر گئے۔ عمر نمرا کو لے کر ہیمون پر چلا گیا۔ اما اور ان کی بیٹیاں جلتی کڑتی رہ گئیں۔ گھر بھر کے مہمانوں کا کام اما بار بار فاطمہ کو کرنے کے لیے کہتی، مگر عامر اس پاس ہی موجود ہوتا۔ جب بھی فاطمہ اٹھنے لگتی وہ اسے بٹھا دیتا اور ملازمہ کو آواز دیتا۔ اس نے شادی کے دنوں کے لیے ایک اور ملازمہ رکھ دی تھی، مگر اما کو یہ سب کچھ شدید ناپسند آ رہا تھا۔ انہیں تو فاطمہ سے دن رات کام کروانے کی عادت تھی۔ عمر اور نمرا واپس آئے تو اگلے ہی دن ماریا کی ہونے والی سسرال آدم کے ویسے بھی وہ ہر موقع پر آنے کے بہانے ہی ڈھونڈا کرتے تھے۔ 18 افراد پہلے ہی گھر میں تھے۔ نمرا کے سسرال والے 16 لوگ آ پہنچے۔ ماریا خوب بن سور کر ان کے ساتھ بیٹھی گپے مار رہی تھی۔ نمرا اور فاطمہ بھی وہیں موجود تھیں۔ ارے بھائی، آج تو سر میں بہت درد ہے، اچھی سی چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات بنا کر لے آئیں۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور رات کے کھانے میں بہت وقت ہے، ایسا کریں چائے کے ساتھ کباب فرائی کر لیں، رول سموسے اور پکوڑے تو آپ بنائیں گی، اور ہاں میرے چھوٹو کو فرنچ ٹوسٹ بہت پسند ہے، ذرا وہ بھی بنوا لیجئے گا۔ یہ ماریا کی ساس تھی، جنہوں نے بالکل اماں کی طرح ایک لمبا مینیو انہیں بتا دیا تھا اور اب مسکراتے ہوئے کوئی اور بات کر رہی تھی۔ اماں کو بھلا کیا فکر تھی، اس سے پہلے بھی تو کئی دفعہ یہ لوگ آئے تھے۔ کھانے پینے کا سارا انتظام فاطمہ کرتی تھی۔ اس وقت بھی اماں نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں بہن، ابھی سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اپنی ہونے والی صد من کا خیال نہیں کروں گی تو کس کا کروں گی؟ اماں نے فاطمہ کی طرف رخ کیا اور آنکھوں کے ہی آنکھوں میں اسے اشارے کیا کہ کچن میں جا کر چائے اور لوازمات تیار کریں۔ فاطمہ سمجھ چکی تھی، اس لیے خاموشی سے اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچن کا رخ کرتی عامر وہاں آ گیا۔ چلو فاطمہ، ہم نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، کچن کا کام ماریا خود کر دیکھ لیں گی۔ آخر کو اس کے سسرال والے آئے، کل اس نے انہی خدمتیں کرنی ہے، بہتر یہ کہ ابھی سے عادت ڈال لے، نارمل سے انداز میں کہتا ہوا عامر ہاتھ پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اما تو ہکا بکا رہ گئیں، خود فاطمہ بھی حیران کھڑی تھی، اور ماریا کا تو وہ حال تھا کہ کاٹا تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے بھائی پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو اسے کچن میں کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور اپنی بیوی کو سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کس چیز کی بھائی، آج ڈاکٹر پر جانا ضروری ہے، کیا دیکھ نہیں رہے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، بعد میں کبھی چلے جانا۔ اما بظاہر مسکراتے ہوئے بولی، لیکن در حقیقت ان کے لہجے کی کاٹ فاطمہ نے محسوس کر لی تھی۔ عامر نے انہیں صاف نظر انداز کر دیا، نہیں اما، آج ہی جانا ضروری ہے، اور کیوں جانا ہے یہ میں آپ کو واپس آ کر بتاؤں گا۔ چلو فاطمہ، اتنا کہتے ہوئی عامر نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کے ڈرائنگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ اما کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے چائے تو بنوائیے، سر میں بہت درد ہے، ماریا کی ساس نے پھر سے کہا۔ اما کا حلق تک کڑوا ہو گیا، ایک تو اس بڑھیا کو کھانے پینے کی پڑی رہتی ہے۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتی ہوئی انہوں نے بظاہر مسکراتے ہوئے اپنے سمدن کو دیکھا، اور پھر انہیں امید تھی کہ نمرا خود ہی اٹھ کر کچن میں چلی جائے گی، مگر وہ آرام سے بولی، سسرال والے ماریا کے آئے ہیں تو اصولی طور پر ماریا کو ہی جا کر ان کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ آخر سسرال والوں کو بھی تو پتہ چلے کہ
ماریا کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے، وہ بڑے ہی تو متوازن انداز میں بول رہی تھی۔ اماں کا بس نہ چلا کہ وہ قریب پر اگلدان اٹھا کر نمرا کے سر پر دے مارے، مگر اب تو ماریا کی ساس نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ماریا ہی ان کے لیے آج چائے کے لوازمات کا انتظام کرے گی۔ ماریا مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق میں کبھی اماں کو دیکھتی اور کبھی اپنی ساس کو، مگر اب اماں مجبور ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ماریا کو اشارہ کیا کہ وہ کچن میں چلی جائے۔ ماریا کو تو چائے کا کپ بنانا بھی نہ آتا تھا، اتنے سارے لوازمات کیسے بناتی؟ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچن میں چلی گئی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اماں کا آواز لگاتی۔ اماں جانتی تھی کہ اسے کچھ بھی پکانا نہیں آتا۔ اماں نے سمدن سے بہانہ کیا اور کچن میں چلی آئیں۔ ماریا ہر چیز کا کباڑ کیے بیٹھی تھی۔ اماں میں کیا کروں؟ مجھ سے تو چائے نہیں بنتی، بھاڑ میں جائیں یہ لوگ، مجھے نہیں بنانا ان کے لیے کچھ بھی، مجھے گرمی میں پسینہ آ رہا ہے۔ ماریا اتنا کہہ کر پاؤں پٹکتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ اماں شرمندہ شرمندہ سی کچن میں کھڑی رہ گئی۔ آخر انہوں نے چائے کا پانی چھڑایا اور فریج سے کباب نکال کر تلنے شروع کر دیے۔ پسینہ ان کی کمر پر بہنے لگا اور سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ چائے کے لوازمات تیار کرتے کرتے ان کا برا حال ہو گیا۔ جس وقت وہ ٹرالی سجا کر باہر ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ بس گرنے کے قریب تھی۔ ٹرالی مہمانوں کے سامنے رکھتے ہی وہ دھڑام سے صوفے پر گر گئی۔ مہمانوں کو تو کھانے کی چیزوں پر ایسے ٹوٹے جیسے انہوں نے کبھی کھانا دیکھا ہی نہ تھا۔ اماں کو تھوڑا افسوس ہونے لگا، شادی ہوتے ہی ماریا سے کہوں گی لڑکے کو لے کر الگ ہو جا، ان جاہلوں کے ساتھ تو رہے گی تو پکا پکا کر مر جائے گی۔ ماریا کے سسرال والے خوب پیٹ بھر کر کھا پی چکے تھے، تبھی ان کے ساتھ آیا ہوا ایک بچہ بولا، کتنا برا بنایا تھا سب کچھ، سموسے تو بالکل جلے ہوئے تھے اور کباب بھی سارے ٹوٹے ہوئے، لگتا ہے ماریا آپ ہی کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا۔ ماریا کی ساس کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اماں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جاتے وقت ماریا کی ساس کا رویہ قدرے اکھڑا اکھڑا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہوں نے جاتے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماریا کام کاج سے جی چرانے والی ایسی لڑکی ہے جو ان کے خاندان والوں کی خدمتیں نہیں کر سکتی، اور انہیں ماریا کی سانولی رنگت پر بھی اعتراض تھا۔ ماریا نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اماں جہاں بیٹھی تھی وہیں سر پکڑ کر رہ گئی۔ ہائے، اس لڑکی کو بولا بھی تھا کہ چائے کب بنا کر ہی ان کے آگے رکھ دے، مگر اس نے میری ایک نہ مانی، اب بھگتنا تو مجھے پڑے گا۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر چکا تھا۔ تبھی اندر سے فاطمہ اور عامر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ فاطمہ کھل کھلا کر کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اماں اندر تک تپ کر رہ گئی۔ کیا بات ہے، بڑے دانت نکل رہے ہیں تمہارے، کبھی بوڑھی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ سیر سپاٹوں میں ہی لگے رہتے ہو۔ عامر تو جب سے واپس آیا ہے تو نے کبھی میرا حال بھی نہیں پوچھا۔ فاطمہ کو نفرت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے اماں شکوہ کر رہی تھیں۔ عامر مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فاطمہ بھی وہیں صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرمگین مسکراہٹ اماں کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ عامر کہہ رہا تھا، اماں ہم لوگ آپ کے پاس بس آنے ہی والے تھے، دراصل فاطمہ ماں بننے والی ہے، ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی دے دی ہے۔ میں یہی خبر آپ کو سنانے کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا۔ آپ خوش ہیں نا؟ عامر ماں سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو کھلے منہ اور پھٹی پڑی آنکھوں سے عامر اور فاطمہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ کی اولاد ہو۔ یقیناً اگر اولاد ہو جاتی تو عامر اپنا سارا روپیہ پیسہ اپنے بچوں پر ہی خرچ کرتا، ان کی بیٹیوں اور ان کے بچوں کو تو پوچھتا ہی نہ۔ ہاں ہاں، میں خوش ہوں۔ اچھا جاؤ فاطمہ، جا کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، انہوں نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ عامر کا دل بجھ گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ماں کے رویے نے اس کے دل میں ماں کی جگہ ختم کر ڈالی تھی۔ ابھی وہ اسی بات پر دل جلاتے ہوئے وہیں لاؤنج میں جا بیٹھی تھی جب اندر کمرے سے ان کی بڑی بیٹی سعدیہ باہر نکلی۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی اور چیخ چلا رہی تھی۔ اس کا میاں
بیرون ملک ہوتا تھا اور وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ ماں کے گھر میں ہی دھرنا دے کر بیٹھی رہتی تھی۔ اس وقت اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اماں بری طرح سے چونک اٹھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے پاس آئی۔ اماں اماں، زاہد نے دبئی میں دوسری شادی کر لی اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے مجھے اپنی شادی کی تصویریں بھیجی ہیں اور مجھے بولا ہے کہ جلد ہی مجھے ڈاک سے طلاق نامہ موصول ہو جائے گا۔ اماں، یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں اپنے بچوں کو لے کر اب کہاں جاؤں گی؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے رل جائیں گے۔ اماں، وہ اپنے سر کو پیٹنے لگی۔ اماں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جہاں بیٹھی تھی وہاں بیٹھی رہ گئی۔ ابھی صبح ہی تو ماریا کے رشتے سے انکار ہوا تھا اور اب سعدیہ کو طلاق ہو گئی تھی۔ ان کا سانس بند ہونے لگا۔ انہیں اپنے سامنے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ سعدیہ ان کے برابر بیٹھی تھی، رو رہی تھی، مگر یکدم ہی ان کے کانوں میں اس کی آوازیں آنی بند ہو گئی اور اگلے ہی لمحے اماں دھڑام سے زمین بوس ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو کمرے میں پایا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے چھت والا پنکھا تھا۔ انہوں نے کروٹ لینی چاہی تو مگر خود کو ہلا نہ سکی۔ انہیں بہت عجیب لگا۔ انہیں شدید پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں انہیں اپنے چہرے میں عجیب سا کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی انہیں اپنے بیڈ کے دائیں جانب سے عامر کی آواز آئی۔ وہ پوچھ رہا تھا، امی اب کیسی طبیعت ہے؟ آپ کیا محسوس کر رہی ہے؟ انہیں عامر کا بجھا بجھا لہجہ محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں یکدم یاد آ گیا کہ وہ کس وجہ سے بے ہوش ہو کر گری تھی۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر عامر کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ ششدار رہ گئی۔ وہ اپنا دایاں حصہ ہلانے سے قاصر تھی۔ ہاتھ تو کیا، اس کی انگلی بھی نہیں ہلا پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ان کا دایاں حصہ کسی بہت وزنی پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اماں نے اپنے پیر کو ہلانا چاہا، مگر وہ بھی نہیں ہل پا رہا تھا۔ اماں نے اپنے بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیرے۔ ان کا چہرہ دائیں جانب سے ایک جانب کو کھینچا ہوا تھا۔ ان کے اوپر یہ انکشاف ہوا کہ انہیں آدھے حصے کا فالج ہو چکا تھا۔ اس خیال نے گویا ان کے اوپر لاوا انڈیل ہو دیا ہو۔ وہ بے ساختہ گھبرا اٹھی۔ انہوں نے عامر کو آواز دینی چاہیے، مگر ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے سوا ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے نظر گھما کر دیکھا، کمرے میں ہر کوئی موجود تھا۔ ان کی دونوں بہویں، بیٹے اور بیٹیاں بھی، وہ سب کے سب غمگین نظر رہے تھے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ وہ اٹھ کر واش روم تک جانے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ اب ان کا اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ بیٹیاں جن کی ہر وقت وہ سائیڈ لیا کرتی تھی اور جنہیں انہوں نے سر پر چڑھا رکھا تھا، وہ ماں کے نزدیک تک نہ آتی۔ ماں کے کپڑے گندے ہوتے یا ان کا لباس تبدیل کرنے والا ہوتا تو ناک بھویں چڑھاتی ہوئی کمرے سے چلی جاتی اور بھابھیوں کو آواز دینے لگتے۔ نمرہ تو اپنی تعلیم کے سلسلے میں دوبارہ سے یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ جب وہ گھر ہوتی تو ساس کی دیکھ بھال کر لیتی تھی، مگر دن میں کئی بار ان کو لباس تبدیل کروانے کی ضرورت پڑتی۔ کھانا کے چمچے ان کے منہ میں ڈالنے پڑتے، کھانا بھی جو بالکل پتلی حالت میں ہوتا۔ یہ سب کچھ سوائے فاطمہ کے اور کوئی نہ کرتا، یہاں تک کہ ان کے سگے بیٹے بھی اتنا بوجھ اٹھانے کے لائق نہ تھے۔ فاطمہ کی حالت خود بھی اگرچہ خراب تھی، اس کے باوجود وہ بغیر ناک منہ چڑھائے دن میں کئی کئی بار اماں کے گندے کپڑے تبدیل کرتی۔ انہیں موشن لگ جاتے، تب بھی فاطمہ کبھی منہ نہ بناتی۔ ان کے لیے پرہیزی کھانا خود تیار کرتی اور انہیں کھلاتی۔ جب فاطمہ چمچ میں کھیر یا یخنی ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوتی تو اماں کو یاد آتا کہ کیسے وہ دن بھر فاطمہ سے کام کروانے کے بعد اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ دیتی تھی۔ کس طرح سے انہوں نے دن رات بھاری کام کروا کر اس کا بچہ ضائع کروایا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تو فاطمہ نرمی سے ٹشو سے آنکھیں صاف کرتی۔ شدید تکلیف کے عالم میں وہ دن رات آوازیں دیتی، ماریا، سعدیہ، کوئی تو میرے پاس آ جاؤ، 2 گھڑی اگر یہاں بیٹھ جاؤ۔ یوں لگ رہا ہے کہ بس مرنے والی ہوں، مجھے موت سے خوف آ رہا ہے۔ مگر ماریا اور سعدیہ پلٹ کر جواب ہی نہ دیتی۔ فاطمہ اماں کی حالت دیکھتی تو اسے افسوس ہوتا، حالانکہ اسے یاد تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنے برے سلوک کیے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی ساس کو اس حالت میں دیکھنے کی
دعا نہ کی تھی۔ ایک روز فاطمہ اماں کو سہارے سے بٹھا کر ان کے منہ میں چمچ سے پانی ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک انہوں نے الٹی کر دی۔ الٹی سیدھا فاطمہ کے کپڑوں پر جا گری۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود اس کی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ اس کے یکدم زور سے ابکائی آئی۔ وہ واش روم میں جا کر خود کو صاف کر کے جس وقت باہر آئی تو اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر کپڑے سے اماں کو صاف کرنا شروع کیا۔ تبھی فاطمہ کو لگا کہ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہے۔ فاطمہ نے کان قریب کر کے سننے کی کوشش کی تو کچھ لفظ فاطمہ کے پلے پڑے۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو بار بار۔ انہی لفظوں کی گردان کر رہی تھی۔ فاطمہ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، کہنے لگی، ایسا مت کہیں امی جان، آپ عامر کی ماں ہیں تو اسی لحاظ سے میری بھی ماں ہی ہوئی۔ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں نے کب آپ کو اس کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں آسانی کرے۔ فاطمہ کی بات سننے ہی اماں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے، اور شاید وہی ان کی آسانی کی گھڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلا گئی اور ان کی روح جسم سے نکل کر آسمان پرواز کر گئی۔ تو دوستو، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن ضرور پریس کریں، شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔